ابے یار یہ جو مولوی حضرات ہوتے ہیں نا، مطلب ایک تو آ کے قبضہ کر لیتے ہیں مسجد میں، جگہ گھر بنا لیتے ہیں، اور پھر بھائی کو تو بہن کو تو داماد کو تو اس کو تو لے کر آ جاتے ہیں، پھر چندہ مانگتے رہتے ہیں پورے سال، رمضان میں زکوٰۃ دے دو، فطرہ دے دو، کبھی مسجد کا خرچہ دے دو، کبھی یہ دے دو۔ ابے بھائی اپنی جیب سے بھی تو کبھی نکالیں ہیں پیسے، کبھی ہم نے تو نہیں دیکھا یار آج تک نکالتے ہوئے۔ آخر کب تک کیسے چلے گا یار؟ کچھ تو کرنا پڑے گا نا اس کا یار، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ہاں جی، تو یہ کچھ اس طریقے کے سوالات اور باتیں ہمارے معاشرے میں آئے دن چل رہی ہوتی ہیں اور سننے کو مل رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ سب کے ان سوالات کے بعد کچھ سوال میرے آپ لوگوں سے ہیں۔ اگر آپ لوگ میرے سوالات کا جواب ہاں میں دے دیں تو سر میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اور آپ جس مسجد کے مولوی صاحب سے بولیں گے کہ بات کریں اور انہیں اس جگہ سے ہٹائیں، اور ہمیں اپنا کوئی رشتہ دار ہے، اپنا بیٹا یا مجھے بیٹھنا ہے، سر میں بات کروں گا ان سے، آپ بات بھی نہیں کرے گا، آپ پیچھے کھڑے رہے گا، یا آپ بولیں تو میں اکیلے چلے جاؤں گا، آپ باہر کھڑے رہے گا، مگر مجھے میرے ان سوالات کے جواب دیں۔ کویشچن نمبر 1 کہ ہر انسان کی زندگی میں یہ وقت آتا ہے کہ اسے زندگی میں شادی کرنی ہوتی ہے اور اس کو نکاح کرنا ہوتا ہے، تو کیا آپ نے اپنے بیٹے کو یا اپنے آپ کو آپ نے اتنی دینی تعلیم دی کہ آپ قرآن و سنت کے حساب سے خطبہ دے سکیں اور نکاح پڑھا سکیں؟ کویشچن نمبر 2 جب اس دنیا سے جائیں آپ یا آپ کا عزیز و غریب، تو آپ نے اتنی تعلیم دی اپنے بیٹے کو یا اپنے آپ کو کہ آپ بالغ اور نابالغ کو کس طریقے سے جنازہ پڑھانا ہوتا ہے وہ اس کو آتا ہو اور وہ پڑھا سکتا ہو۔ ہم جب بھی کوئی اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو ہم اس کا استخارہ کرتے ہیں، یا کوئی شادی کا کام ہو، شادی کرنے جا رہے ہوں یا کوئی بزنس کر رہے ہوں، تو ہم استخارہ کے لیے مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں۔ تو کیا آپ نے اپنے بیٹے کو یا خود کو اتنی تعلیم دی کہ وہ استخارہ کر سکے اور اس کے خواب کو سمجھ سکے، اور پھر اس کو اسی طریقے سے جس طریقے سے اس کو اشارہ ملا یا ہینڈ ملا وہ اس طریقے سے پھر کام کر سکے؟ ہر انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی بیمار ہوتا ہے، یا کوئی مسائل آتی ہے، یا کوئی پریشانی آتی ہے، تو پھر جا کے ہم مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ دم کر دیں یا کوئی دعا بتائیں یا کوئی طریقہ بتائیں۔ تو کیا آپ نے اپنے بیٹے کو یا خود کو اتنی تعلیم دی کہ وہ قرآن و حدیث کے حساب سے بتا سکے کہ ایسی سچویشن آئے تو اللہ کے نبی کیا کرا کرتے تھے، یا قرآن میں کیا کرنے کا اللہ ہے؟ کیا اس کو آپ نے اتنی دینی تعلیم دی؟ اور ان 4 سوالات کے بعد میرا ایک سوال آپ سے آخری یہ ہے کہ کیا آپ اپنی سوشل لائف، اپنا کمفرٹ، اپنا سکون، اپنی نیند، ان سب کو سائڈ میں کر کے کیا آپ مسجد میں رہنا پسند کریں گے کہ فجر کے وقت آپ سردی میں اٹھیں اور وضو کریں اور پھر اذان دیں اور نماز باجماعت پڑھائیں، اور رات کے وقت عشاء کی نماز ٹھنڈے سرد میں آپ وضو کریں اور پھر عشاء کی نماز پڑھائیں؟ اگر آپ ان 5 سوالات کا جواب ہاں میں دیتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا، اور آپ جس مسجد کے مولوی صاحب سے بولیں گے بات کرنے اور ان کو ان کی جگہ چھوڑنے، سر میں بات کروں گا۔ کیا یہ سوالات کے جواب ہیں آپ کے پاس ہاں میں؟ اگر ہیں تو سر مجھے بتائیں۔ میرا کسی کی بھی دل آزاری کرنے کا یا کسی کو تکلیف پہنچانے کا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، نا یہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی ہے۔ میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ سر ہم لوگ زندگی میں اتنے لاکھوں ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم ہفتے میں 100-200 روپے مسجد میں دے دیں گے، اور رمضان میں تھوڑے بہت اپنا جیب سے پیسے اگر مسجد میں دے دیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم چلیں آپ 5 وقت کی نماز نہیں، جمعے کی نماز یا اتوار کی نماز جس دن آپ گھر میں اس ٹائم پہ مسجد میں جا کے نماز تو پڑھتے ہیں، آپ کو پنکھا مل رہا ہوتا ہے، بجلی مل رہی لائٹ مل رہی ہوتی ہے، وضو کرنے کو مل رہا ہوتا ہے، صاف ستھری جگہ مل رہی ہوتی ہے، اچھی مسجد مل رہی ہوتی ہے، اور ان سب چیزوں کو بھی سائڈ میں کرتے ہیں تو اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہوا ہے۔ اگر آپ ہفتے میں 100 روپے بھی اپنی جیب سے دے دیں، مہینے کے آپ 400 روپے اگر اپنی جیب سے مسجد کو دے دیں، تو میرے خیال سے کسی کی ذات پہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کوئی بہت غریب نہیں ہو جائے گا، یا اس کی مال و دولت کوئی بینک بیلنس بہت زیادہ کم نہیں ہو جائے گا۔ تو آپ بھی تو اپنی زندگی میں فضول خرچ بے تحاشا کرتے ہیں، تو اگر تھوڑے سے پیسے اگر کسی مولوی نے مانگ لیے مسجد کے لیے تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور جتنا وہ سوسائٹی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کو تو دے بھی نہیں رہے ہیں، ہم تو صرف مسجد کے خرچ کے لیے دے رہے ہیں، اور مسجد کا گھر اللہ کا گھر ہے اور اس کی ذمہ داری ہم سب پہ آتی ہے۔
کو کوئی ایک کسی شخص پہ تو ہے بھی نہیں. اور جو اللہ کے گھر میں جتنا زیادہ انویسٹ کرے گا اللہ اس کو قیامت کے دن اتنا زیادہ چڑھ دے گا. تو بیسیکلی ہم تو اپنی آخرت کے لیے انویسٹمنٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی مولوی صاحب پہ احسان تو کر رہے ہوتے. تو میری صرف اتنی درخواست ہے کہ آئندہ کسی مولوی یا مؤذن کے بارے میں یا کسی مذہبی شخص کے بارے میں جو دین کا کام کر رہا ہو اس کے بارے میں سر برا بولنے سے پہلے تھوڑا سوچ لیا کریں کہ اگر ہم کسی کے عیب نکال رہے ہیں, جو بندہ بہت اچھے کام بھی کر رہا ہے, جو دکھ بھی رہے ہیں, اس کے باوجود ہم اس کے عیب نکال رہے ہیں, تو اس سے پہلے سر یہ بھی سوچ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کے اپنے کتنے عیب ہیں. امید کرتا ہوں میری بات آپ کو سمجھ آئے گی اور آپ اس بات کو سوچیں گے اور اس پہ عمل بھی کریں گے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر.